بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس بندے کو اللہ یاد کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ ناظرین، اللہ کی محبت اور قربت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ ان کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی یاد میں رکھتا اور اس کی ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب رہتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون آ جاتا ہے؟ یہ سکون اور خوشی صرف اللہ کے ذکر سے آتی ہے، اور اللہ اپنے اس ذکر کرنے والے بندے کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور محبت کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی خاص محبت سے نوازتا اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے، اور یہ چیزیں بھی دلوں کے قرار کا سبب ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے تو یقیناً درست ہوگا کہ ذکر الہی کی تاثیر بھی دلوں کا قرار ہے۔ اس لیے پریشان حال آدمی جب پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی انسان پوری دنیا میں سکون کی تلاش کر لے نہیں ملے گا، کیونکہ حق تعالی شانہ نے خود بتا دیا ہے کہ دل کا سکون میری یاد میں ہے۔ جب دل میں سکون ہوگا تو ظاہر سے بھی طمانینہ جھلکتی نظر آئے گی۔ جو قلب میں یاد خدا بسائے گا وہ روحانی سکون پائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی کا مفہوم ہے کہ شیطان نے اس پر غالب آ گیا اور اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دل کو پھیر کر شیطان انسان کو گناہوں سے ایسا کھیلاتا ہے جیسے کہ بچے گیند کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔ لفظ ذکر عربی زبان کا ہے اور قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں، تو یہاں لفظ ذکر نصیحت کے معنی میں ہے۔ ایک جگہ فرمایا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہاں لفظ ذکر اللہ کی یاد کے معنی میں ہے۔ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں، مفہوم مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ذکر دو طرح سے کیا جاتا ہے، لسانی ذکر جو باقاعدہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے، ایک قلبی ذکر کیا جاتا ہے جو دل میں ہوتا ہے اور ساتھ بیٹھا شخص بھی آواز نہیں سن سکتا، یہ ذکر خفی کہلاتا ہے۔ عموماً کہیں خوبصورت منظر دیکھیں تو بے اختیار لب پر ماشاء اللہ سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قدرت پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، یہ ذکر لسانی میں شامل ہیں، کیونکہ یہ ذکر زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ ذکر قلبی میں یہ سہولت رکھی ہے کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار رہے ہیں اور جن کے دل اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ ان کی تو شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض قوموں کا حشر فرمائیں گے، ان کے چہرے میں نور چمکتا ہوگا، وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کا حال بیان فرما دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں مختلف جگہوں اور مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مشغول ہوں۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، ذکر کے حلقے۔ آج تک جتنے اولیاء اللہ گزرے ان کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جو یاد خدا سے غافل ہو۔ ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالی، ہر گھڑی اللہ کی صدائیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا، حضرت کلمہ پڑھ لیجئے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولا، یعنی یاد دلاؤ اگر میں کسی گھڑی اپنے اللہ رب العزت کو بھولا ہوں۔ ذکر اللہ کے جہاں اتنے فضائل ہیں وہیں لا تعداد فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں پر قلب میں سرایت کر جاتی ہے تو سکون اور طمانینت بھی رچ بس جاتی ہے۔ انسان کی تمام تر پریشانیاں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہیں، دل میں فرحت، سرور اور انبساط پیدا ہو جاتا ہے، دل اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور ایک جگہ آیا ہے کہ ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے۔ ذکر ایسا نشہ ہے جس کا اثر نہ ختم ہونے والا ہے، ایسا سکون و لذت جو باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر دلوں میں ظلمت مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کرتا ہے، روح و قلب کو طمانینت بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس سے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں گے قرب الہی اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگی، جتنی ہم غفلت برتیں گے اتنی دوری ملے گی۔ اللہ پاک ہمارے قلب و روح کو اپنی یاد سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کا تو اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو ذکر کرنے والے اور جو نہیں کرنے والا ہے اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ۔ ذاکر آدمی زندہ ہوتا ہے اور جو ذاکر نہیں وہ مردہ ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کو ہماری روحانی حیات کے لیے اتنا ضروری قرار دیا۔ پھر اللہ پاک نے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، وضو کی پابندی نہیں لگائی، صرف ایک پابندی لگائی ہے کہ گندی جگہ پر نہ رکو، باقی ہر طرح سے اللہ پاک کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ضعیف ہے، کمزور ہے، اس قسم کی باتیں آج کل بہت سننے کو ملتی ہیں، لیکن قرآن پاک کو تو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ قرآن پاک میں بڑی آسانی پیدا فرمائی ہے،
تو بیٹھے بیٹھے ہی اس نے کما لیا۔ اگر کوئی اس کی عزت کرتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تیرا بڑا شکر تو نے مجھے عزت دی ہے، یہ کہنے پر اس کا کام بن گیا۔ کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، کھانا بھی اس کا ذکر بن گیا۔ پانی پیتا ہے تب بھی کہتا ہے الحمدللہ، وہی پانی پینا اس کے لیے ذکر بن گیا۔ بازار میں پھرتا ہے تو چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے، 30 لاکھ نیکیاں اس کو مل گئی، اس کے لیے بازار جانا خیر کا ذریعہ بن گیا۔ اگر مشکل وقت آ گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو یہ ذریعہ بن گیا۔ خوشی کا وقت آ گیا تو اللہ کا شکر ادا کیا، یہ بھی ذریعہ بن گیا۔ ہر حال میں مسلمان کی جیت ہے اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، اس کو ہلانے میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی پریشانی یا تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آپ کو یہ ہر وقت فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ذکر کرنے کی عادت آپ کو ہر وقت فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ اپنے درجات خود بلند کروا سکتے ہیں۔ اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ تسبیح ہر حال میں دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں سے نجات دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ محترم ناظرین، اس تسبیح کو کم از کم دن میں 1 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور مغفرت آپ کی نصیب ہو اور آپ کے دل اور آپ کے روح کو طمانینت نصیب ہو۔ ناظرین، آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائیں، اور اس ویڈیو کو جو بھی ہمارے بھائی اور بہن دیکھ رہے ہیں سب کی ہر پریشانیوں کو دور فرمائیں، سب تکلیفوں سے ان کو محفوظ فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔